اماں اماں، حسنہ نے آواز لگائی۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ اماں منہ دھو کے ناشتہ کرنے بیٹھی۔ اماں مجھے انڈا لا دے اور بریڈ بھی۔ حسنہ نے 2 پراٹھے اور رات کا بچا سالن پلیٹ میں بھر لیا۔ اماں نے حیرت سے دیکھا۔ ناشتہ کر تو رہی ہے پھر؟ اماں باجی رشیدہ کی ڈائٹ پہ آج سے عمل کرنا ہے، ہر تھوڑی دیر میں ابلا ہوا انڈا کھانا ہے۔ حسنہ نے خیالوں میں خود کو دبلا ہوتے دیکھا۔ اتنا ناشتہ کر کے انڈے بھی ٹھوسے گی تو دبلی کیسے ہوگی حسنہ؟ اماں کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ اماں باجی رشیدہ نے یہی بتایا تھا، وہ بضد ہوئی۔ باجی رشیدہ تیرے گھی سے بھرے پراٹھے دیکھ لینا تو مر جائیں۔ شمع بیگم کو حسنہ کے پراٹھوں پہ لگے گھی سے ہمیشہ چڑ تھی۔ حسنہ ٹوٹکوں پر عمل کرنے کے لیے کمر کس چکی تھی۔ اب وہ اماں کو خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے ڈائٹ کو اپنے کھانے کے ساتھ شروع کیا تھا، کھانا چھوڑ کے نہیں۔ اب اسے اپنے کھانے کے ساتھ انڈے، جوس اور فروٹس بھی لازمی کھانے تھے، اور سب سے ضروری شو میں بتائی گئی وٹامنز کی گولیاں بھی۔ مومنہ چھت پہ دھوپ میں بیٹھی کنگھی کر رہی تھی۔ فرحان ٹب اٹھائے چھت پہ آیا۔ مومنہ نے جلدی سے کنگھی پاؤں کے نیچے چھپائی، بالوں میں انگلیاں مار کے اسے سیٹ کیا، ایک ادا سے مسکرائی۔ فرحان ٹب رکھ کر کپڑے رسی پہ پھیلاتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں مدد کر دوں؟ مومنہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم اپنی جوئیں سنبھالو، یہ میں کر لوں گا۔ فرحان کی کنگھی پہ نظر پڑ گئی تھی۔ کوئی جوئیں نہیں ہے میرے سر میں؟ مومنہ شرمندگی چھپانے کے لیے ٹب کی طرف بڑھی۔ چچی نے دیکھ لیا نا میرے ساتھ کپڑے سکھاتے تو جینا حرام کر دیں گی میرا۔ عطیہ سے تو نہیں کرواتے کام، میری پھول جیسی بیٹی کو گھستے شرم نہیں آتی۔ منہ چڑھا کے چچی کی نقل اتارتے فرحان کو دیکھ کر مومنہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نہیں آتی چچی تمہاری، شمع پھپھو کے گھر گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ حیران ہوتے اس نے مومنہ کو دیکھا۔ مزے لینے گئی ہیں بس، اور کیا، مومنہ نے لاپرواہی سے کہا۔ مومنہ، ایک بات کہوں، ریحان حسنہ کو پسند کرتا ہے۔ فرحان نے مومنہ کے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ مومنہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ میرا بھائی اور وہ موٹی حسنہ BA فیل۔ مومنہ نے فرحان کا خوب مذاق اڑایا۔ تمہارا بھائی بھی کوئی آسمان سے ٹپکا نہیں ہے، میٹرک بھی نقل سے کیا ہے، گارمنٹس میں چند ہزار پہ ملازم ہے۔ تم لوگوں کو کیا کوئی حور پری چاہیے؟ فرحان کپڑے پھیلا چکا تھا۔ مومنہ کو آئینہ دکھاتے زینہ اتر گیا۔ مومنہ کے پیٹ میں اب یہ بات بھلا کہاں ٹکنے والی تھی، جھٹ اپنے پورشن میں آ کے آمنہ کے گوشت گزار کر ڈالی۔ ہائے ہائے، کیا کہہ رہی ہے مومنہ، تیرے منہ میں خاک۔ سوچا تھا شمع پھپھو فراز کے سر حسنہ کو تھوپ کے رہیں گی اور میری جان چھوٹے گی، تو نے تو یہ نیا ہی سیاپا سنا ڈالا۔ آمنہ کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ مومنہ کو اماں کے واپس لوٹنے کا انتظار تھا، ابھی ان کو بھی بتانا باقی تھا۔ آج تو آمنہ جیو نیوز سے زیادہ ایکسکلوسیو خبر لیے بیٹھی تھی۔ عطیہ نے بہت مشکل سے بازار تک کا راستہ طے کیا۔ ذیشان سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ ریل بٹن والے سے بھی جھگڑ بیٹھی۔ ذیشان کا غصہ بہت تیز تھا۔ عطیہ جانتی تھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ فراز کے نام پر اسے تپ چڑھ گئی تھی۔ عطیہ نے پرس میں جھانکا، کچھ نوٹ نکل ہی آئے۔ گفٹ شاپ کی طرف بڑھی۔ ذیشان کے لیے کوئی تحفہ تو لیا جا سکتا تھا۔ 100 روپے نکال کے سامنے رکھے اور شاپ پہ نظر دوڑائی۔ محبت کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اف، عطیہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا لیتی 100 روپے میں؟ جی باجی کیا چاہیے؟ دکاندار اسے خاموش کھڑا دیکھ کے خود ہی مخاطب ہوا۔ مجھے وہ گفٹ لینا تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ رینج بتائیے باجی، اور کس کے لیے؟ دکاندار نے پھر پوچھا۔ جی 100 روپے میں بھائی کے لیے۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ بولا۔ جی اچھا۔ وہ ایک شوکیس کی طرف بڑھا، ایک والٹ ایک کی چین نمونے کے طور پہ اٹھا لایا۔ عطیہ نے جھٹ کی چین خرید لی۔ پیسے تو ذیشان دودھ کی تھیلی میں رکھتا، مگر رکشے کی چابیاں وہ کی چین میں لگاتا تھا۔ عطیہ خوشی سے واپسی کے لیے پلٹی۔ 100 روپے میں اس نے ایک اچھا تحفہ خرید ہی لیا۔ واقعی اماں ٹھیک کہتی ہیں، بنا پیسے کے محبت بھی ایسی ہے جیسے بنا سلائی کے کپڑا، ایک دم بیکار۔ درجن کی بیٹی تھی نا، اسی لیے مثال بھی سلائی سے شروع، سلائی پہ ختم۔ آج پانی آنے کا دن تھا۔
حسنہ موٹر اٹھائے گلی کے کونے پہ پہنچی۔ وہاں پہلے سے ہی عورتوں کی بھیڑ جمع تھی۔ ان کی گلی کے کونے سے پانی کی لائن گزر رہی تھی۔ وہیں سب اپنی اپنی موٹر لگا کر گھروں تک پائپ کے ذریعے پانی پہنچاتے تھے۔ پانی آنے کے دن حسنہ کا موڈ صبح سے خراب رہتا۔ یہ ذمہ داری شمع بیگم نے اس کی جھولی میں ڈالی ہوئی تھی۔ حسنہ نے دوپٹہ کمر پہ کس کے باندھ لیا۔ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ عورتوں کو دھکا دیتی آگے بڑھی۔ اے حسنہ، اندھی ہو گئی ہے کیا؟ سروری دھکا کھا کے لڑکھڑا گئی، پلٹ کے حسنہ کو گالی دے ڈالی۔ حسنہ نے سنی انسنی کرتے مزید 2 کو اور دھکا مارا۔ تیزی سے آگے بڑھتی جوائنٹ پہ اپنی موٹر لگائی۔ سروری نے غصے میں اس کے پائپ پہ پاؤں رکھ دیا۔ پریشر بننے سے پائپ کا جوائنٹ کھل گیا۔ پانی کسی فوارے کی طرح پھوٹا۔ حسنہ پانی میں شرابور ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا؟ اس نے سروری کی طرف پائپ کا رخ کیا۔ پانی پت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ اکثر کا قصہ تھا۔ محلے والے حسنہ کی عادت سے واقف تھے، مگر سروری کو حسنہ کی یہ عادت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی سب لطف اندوز ہو رہے تھے جب حسنہ کی نظر سامنے سے آتی چھوٹی مامی پہ پڑی۔ چھوٹی مامی کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ وہ حسنہ کے سامنے سے یوں انجان بن کے گزری جیسے حسنہ کوئی بھکارن ہو۔ حسنہ کو مزید آگ لگ گئی۔ مجھے نہیں پہچانا؟ اب بتاؤں گی ان کو کیسے ان کے بیٹے نے مجھے آئس کریم اور چھولے کھلائے ہیں۔ حسنہ پائپ واپس جوڑتی سارا منصوبہ بنا چکی تھی۔ حسنہ پانی پت کی جنگ جیت کر گھر پہنچی تو چھوٹی مامی سامنے چارپائی پہ بیٹھی نظر آئی۔ سلام مامی۔ حسنہ نے لاپرواہی سے سلام کیا۔ آ گئی خاندان کا نام پانی میں بہا کے؟ چھوٹی مامی کہاں کوئی موقع چھوڑنے والوں میں سے تھی۔ جی آ گئی، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ حسنہ کو حساب برابر کرنا آتا تھا۔ چھوٹی مامی نے منہ پھیر لیا۔ زرینہ سیڑھیاں اترتے مسکرائی۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ چھوٹی مامی کے آنے پہ سب سے زیادہ خوشی زرینہ کو ہی ہوتی تھی۔ کیسی ہیں مامی؟ وہ سیدھی مامی کے گلے لگ کے باری باری دونوں گالوں کو دور سے چومتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں میری جان، تم سناؤ؟ مامی کو بھی زرینہ بہت ہی پسند تھی۔ حسنہ نے دونوں کی جھوٹی محبتوں کو دیکھ کر خدا کو یاد کیا۔ ارے بھابھی آپ کب آئیں؟ شمع بیگم دروازے میں سے داخل ہوئی۔ تمہیں فرصت ہو تو پتہ چلے نا، بیٹی محلے میں جھنڈے گاڑتی پھر رہی ہے، کوئی شرم لحاظ نہیں سکھایا۔ مامی تو آئی ہی ٹائم پاس کرنے تھی۔ لگتا ہے مامی دال کھا کھا کے موڈ خراب ہو گیا آپ کا، حسنہ نے ہمدردی سے کہا۔ شمع بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ مامی اصل میں گوشت کے پیسوں سے تو ریحان نے ہمیں آئس کریم کھلا دی تھی نا بازار میں، اس لیے مجھے لگا دال کھا کھا کے موڈ خراب ہو گیا آپ کا۔ مسکراہٹ دباتے حسنہ نے پتا پھینکا۔ چھوٹی مامی کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ ریحان نے انہیں پیسے چھن جانے کی رودات سنائی تھی۔ انہوں نے بیٹے کے بچ جانے پہ نفل باندھ لیے تھے، مگر حسنہ نے تو کلیجہ ہی جلا ڈالا۔ اب تو ریحان کے جلنے کی باری تھی۔ بنا کچھ کہے چھوٹی مامی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتی ہوں میں، کچھ کام یاد آ گیا تھا۔ وہ جھٹ پٹ گھر کو روانہ ہو گئی۔ ریحان کا گوشت پکانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آمنہ اور مومنہ جیو نیوز سے زیادہ ایکسکلوسیو خبر لیے بیٹھی ہیں۔ زرینہ نے حسنہ کو دیکھا جو مامی کے جاتے ہی کھلکھلا اٹھی تھی۔ شاباش، شمع بیگم نے حسنہ کی داد دی۔ اب لگا نا کہ شمع کی بیٹی ہے حسنہ؟ وہ فخریہ مسکرائیں۔ ریحان بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا حسنہ۔ زرینہ کو ریحان سے ہمدردی ہوئی۔ بی بی تم واپس سیڑھیاں چڑھ جاؤ تو بہتر ہے۔ شمع بیگم نے بہو کو زینہ دکھایا۔ آئی بڑی ہمدرد میسنی کہیں گی۔ شمع بیگم کو زرینہ کا یہ دوستانہ ایک آنکھ نہ بھاتا۔ جا رہی ہوں اماں، مجھے بھی شوق نہیں ہے، سسرال نبھانے آ جاتی ہوں بس۔ زرینہ نے آنکھیں گھما گھما کے کہا۔ سسرال؟ ساس میں ہوں، کبھی پوچھا مجھے؟ شمع بیگم کو آگ لگی۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، مجھے پتا ہے آپ ہی ساس ہیں۔ ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ من مرضیاں کرتے۔ اب جا کے سکون ملا ہوگا ابا کو، زرینہ کھلکھلا کے بولی۔ دروازہ کھلا۔ مصدق نے غلط ٹائم پہ گھر میں انٹری ماری۔ آجا بیٹا آجا، شمع بیگم نے مصدق کو پچکارا۔ دیکھ ذرا بہو کو کیسے جواب دے رہی ہے۔ شمع بیگم کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ حسنہ نے بھی مظلوم شکل بنا ڈالی۔ زرینہ، مصدق نے زرینہ کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔
مصدق صاحب، صبح برتن نہیں دھو کے گئے تو جاؤ ذرا سنک کی حالت دیکھو۔ زرینہ نے الٹا مصدق کو جھاڑ دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے وقت پر کیا کرو گھر کا کام؟ زرینہ مصدق کا ہاتھ پکڑ کے زینہ چڑھ گئی۔ شمع بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں منہ تو بند کر لو اب، حسنہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سوچا تھا پولیس والے کی بیٹی لاؤں گی، محلے میں نام ہوگا ہمارا، لوگ دب کے رہیں گے ہم سے۔ شمع بیگم کا رونا شروع ہو چکا تھا۔ کیا خبر تھی ایسی فتنہ نکلے گی یہ زرینہ؟ میرے پھول سے بچے کا کیا حال کر ڈالا، برتن تک مانج کے دیتا ہے نہ گوڑ ماری کو۔ حسنہ نے خاموشی سے کمرے کی راہ لی۔ اماں کا واویلا تھمنے والا نہیں تھا اتنی جلدی۔ ریحان، تو نے ماں کے ساتھ دھوکا کیا ہے، آج تجھے نہیں چھوڑنے والی میں۔ وہ تن فن کرتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ عطیہ نے حیرت سے چچی کو دیکھا۔ ریحان کا نام اس نے سن لیا تھا مگر ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اماں اماں! عطیہ سیدھا اماں کے کمرے میں پہنچی۔ چچی بہت غصے میں اوپر گئی ہیں، کچھ گڑبڑ ہے۔ رازدارانہ انداز میں اماں تک خبر پہنچا کر بیٹی ہونے کا فرض انجام دیا۔ اچھا چل پیچھے چلتے ہیں گیلری میں، خود ہی آواز آ جائے گی۔ دونوں تیزی سے گھر کے آخر میں بنی گیلری میں پہنچے جو نیچے سے اوپر تک کھلی ہوئی تھی۔ ہوا سے زیادہ آوازیں آتی اور جاتی تھیں۔ کیا کہہ رہی ہے مومنہ، تیرے منہ میں خاک! ریحان اور حسنہ! چچی کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر عطیہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ ریحان اور حسنہ؟ اماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں پھیل گئی۔ عطیہ نے منہ پہ انگلی رکھ کے اماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی۔ ہاں ماں، فرحان نے بتایا مجھے، مومنہ کی پرجوش آواز سنائی دی۔ دردناک خبر کو کیسے جوش سے بیان کر رہی ہے، خبر نامے والوں کی طرح۔ بدبخت! عطیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اماں نے اس کے پیر پہ پیر دے مارا۔ آواز اوپر گئی تو قصہ نہ پتا چلے گا، جانتی نہیں تیری چچی کے کان۔ اشاروں میں عطیہ کو سمجھاتے ہوئے آوازوں پہ دھیان لگایا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر عطیہ کو دروازہ کھولنے جانا پڑا۔ دروازہ کھلتے ہی ریحان نظر آیا۔ عطیہ کا دل چاہا اسے اوپر جانے سے روک دے، مگر مزہ کیسے آتا پھر۔ وہ جلدی سے واپس اماں کی طرف بھاگی۔ کون آیا؟ اماں نے اشاروں میں دریافت کیا۔ ریحان، حسنہ نے دھیمے سے کہا۔ دونوں ہنس دی۔ آؤ بیٹا آؤ، اوپر سے چچی کی آواز آئی۔ پیسے چھن گئے تھے نا بازار میں؟ عطیہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ یہ کون سا معاملہ ہے جس سے وہ دونوں بے خبر تھی؟ انہیں تو لگا تھا آتی ریحان کی شامت آنی ہے۔ جی اماں، ریحان کی آواز بھر آ گئی۔ چنا چاٹ والے نے تو نہیں چھین لیے تھے نا؟ چچی کی آواز میں تلخی تھی۔ عطیہ کو کچھ کچھ سمجھ آنے لگا۔ ماں، ریحان ہکلایا، اس دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا، گوشت سبزی کے پیسوں سے اس آٹے کی بوری کو چنا چاٹ کھلایا یا بے غیرت۔ آمنہ اور مومنہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ بھائی کبھی بہنوں کا بھی سوچا ہے؟ آمنہ کے منہ میں چنا چاٹ کے نام پہ پانی آ گیا۔ بتا مجھے، کیسے جھوٹ بولا ماں سے، بتا۔ طاہرہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا بیٹے کو پنکھے سے لٹکا دیتی۔ اماں وہ حسنہ نے فرمائش کی۔ ریحان بیچارہ برا پھنسا۔ حسنہ وہ تو ہے ہی کمینی، ماں پہ گئی ہے پوری میسنی، تیری پھپھو بھی کم حرافہ نہیں ہے، کیسے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ نہیں اماں، یہ غلط ہے، ریحان نے ٹوکا۔ ماں کو غلط کہہ رہا ہے؟ گھور کے بیٹے کو دیکھا۔ اماں سن تو صحیح، اگر آمنہ کی شادی فراز سے کرنی ہے تو حسنہ کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ ریحان خود کو بچانے کے لیے دور کی کوڑی لایا۔ آمنہ نے غصے سے بھائی کو دیکھا۔ یہ فراز بیچ میں کہاں سے آیا؟ تم چپ کرو، اماں نے اسے ہی چپ کروا دیا۔ کہنا کیا چاہتا ہے ریحان؟ بات کچھ کچھ دل کو لگی تھی۔ اماں، شمع پھپھو شمس پھپھو سے حسنہ کے لیے بات کرنے والی ہے، دونوں بہنوں کا پیار بہت ہے، شمس پھپھو نے فوراً ہاں کر دینی ہے، ریحان بڑی رازداری سے بولا۔ نیچے کھڑی اماں بیٹی کے کانوں میں جیسے ہی یہ بات پڑی وہ اچھل گئیں، عطیہ خوشی سے اور اس کی ماں صدمے سے۔ اماں تم اس سے پہلے ہی حسنہ کا پتہ صاف کر دو۔ ریحان اب مدعے پہ آیا۔
हाँ, और उस चंडाल को अपनी बहू बना लूं। आज बीच चौराहे पे फड्डा कर रही थी। ताहिरा बेगम को हुस्ना की पानीपत की जंग याद आई। मर्जी है तुम्हारी, रेहान ने जाल बिछा दिया था। अम्मा पागल बना रहा है तुम्हें भाई। आमना को अपनी फिक्र लाहक हुई। मोमिना सिर्फ इधर की उधर करती थी, बीच में राय देना उसकी आदत नहीं थी। फराज के पास बहुत पैसा है आमना, बहू तो कोई भी बने मैं लगाम डाल ही लूंगी। वो नीम रजामंद हो गई थी। आमना का जहां दिल जल के राख हुआ, वहीं नीचे खड़ी उसकी ताई के तलवों तले आग लगी थी। अतिया खुशी से नाचती फिर रही थी। फराज से पक्का पक्का जान छूट गई। उसके दिल को यकीन आ गया था। सिलाई करने का भी दिल नहीं चाह रहा था। वो आंखों में काजल डालती गुनगुना रही थी जब दरवाजा बजा। पैर ही टूट जाने आज तो। वो चिढ़ गई। बातें सुनने के चक्कर में 2 घंटे गैलरी में खड़ी हुई थी। दरवाजा खुलते ही जीशान ने अतिया को देख के मुंह मोड़ लिया। जीशान, बात तो सुनो। अतिया मिनमिनाई। बोलो। नहीं, एक काम करो, फराज के पास जाके उसे सुनाओ अपनी बातें। जीशान अभी तक तपा हुआ था। अतिया ने जल्दी से दुपट्टे के कोने पे बंधी की चेन खोल के उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? वो चिढ़ के बोला। तुम्हारे लिए लाई हूं पागल, अपने रिक्शे की चाबियां डाल लो ना इसमें। अतिया ने मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा। जीशान ने हाथ आगे बढ़ा के की चेन को पकड़ा। कैसा है? अतिया ने तजस्सुस से पूछा। अच्छा है। कितने का लिया? जीशान ने मिडिल क्लास होने का सबूत दिया। तौबा है जीशान, तोहफे की कीमत कौन पूछता है? अतिया को कीमत बताते शर्मिंदगी होनी थी, इसलिए झाड़ दिया। कहीं लुट के ना आई हो इसलिए पूछा। ठेले पे ये 30-40 से ज्यादा का नहीं है। जीशान ने की चेन उलट पुलट के देखा। क्या? अतिया को सदमा लगा। मतलब महंगा लाई हो? वो बेदर्दी से हंसा। अतिया की बोलती बंद हो गई। इस गिफ्ट के पैसों के चक्कर में उसने रीलें और बुकरम सस्ते यानी खराब क्वालिटी के खरीदे थे। जीशान की चेन उंगलियों में घुमाता सीढ़ियां चढ़ गया। अतिया दुख से नढाल हो गई। 100 रुपए। उफ। अतिया का दिल चाहा दुकानदार का कीमा बना डाले। यहाँ क्यों खड़ी है अतिया? फरहान आता होगा, खाना बना जाके। अम्मा की आवाज पे वो अंदर को भागी। शैला, तू क्यों आई है इस वक्त? अम्मा घर में ही है। शैला को देख के हुस्ना दबी दबी आवाज में बोली। डरती क्यों है अम्मा से इतना? कुछ नहीं होगा, शैला आराम से बोली। बेगैरत हमेशा इतनी बेइज्जत होके जाती है। तेरे जाने के बाद मुझे भी अम्मा के कोसने सुनने को मिलते हैं। हुस्ना तिल मिलाई। मेरा कसूर क्या है? शहला ने बालों को झटका मारा। ये, हुस्ना ने उसके खुले बालों, रस्सी की तरह गले में झूलते दुपट्टे और लाल रंगे होंठों की तरफ इशारा किया। शहला ने मुंह बसोरा। रहने दे हुस्ना, तेरी अम्मा भी कुछ कम नहीं है। दरवाजा बज रहा है, जरा खोल दे जाके। हुस्ना के हाथ आटे में भरे थे। दरवाजा खोलते ही फराज अंदर आया। शहला को देख के वो चौंक उठा। आप? फराज ने एक्सरे मशीन की तरह उसे जांचा। मैं शहला, हुस्ना की दोस्त। शहला ने एक अदा से मुंह पे आती लट को पीछे डाला। आप शायद फराज है ना? शहला उसके हुलिये से ही समझ गई। जी, ठीक पहचाना आपने। फराज शहला के पीछे पीछे अंदर आकर चारपाई पे बैठ गया। कुछ चाहिए आपको? शहला का इशारा पानी की तरफ था। हाँ, चाहिए तो, अगर मिल जाए। फराज ने ज़ूमानी लहजे में कहा। जी? शहला ने आंखें फैलाई। बहुत खूबसूरत हैं आप माशाल्लाह। फराज अभी तक दीदे फाड़े उसे ही देख रहा था। शहला खिलखिला के हंस पड़ी। क्या हो रहा है यहाँ? शम्मा बेगम शहला के हंसने की आवाज पे कमरे से निकली। फराज के साथ शहला को खिलखिलाते देखकर उन्हें आग लग गई। कितनी बार कहा है अपने घर में बैठा कर सुकून से? शम्मा बेगम ने गुस्से में उसे झाड़ दिया। बस जा रही थी खाला। वो तेजी से बाहर निकली। फराज की नजरों ने दरवाजे तक उसका पीछा किया। ये कौन है खाला? फराज का दिल शहला की अदाओं में उलझ गया। अरे नगूड़ी मारी हुस्ना की सहेली है, मुंह उठाए मोहल्ले में फिरती है। माँ को जरा होश नहीं इसका। जवान जहान लड़की को खुला छोड़ दिया। शम्मा बेगम ने दिल की भड़ास निकाली। तुम सुनाओ बेटे, कैसे आना हुआ? पानदान खींच के अपने पास करते फराज से पूछा।
اماں کہہ رہی تھی بازار جانا ہے آپ کے ساتھ، ایک ایک طرف کا کرایہ لگا کے ساتھ چلیں گی کیا آپ؟ فراز کی بات پر شمع بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ بیٹا میں بیوہ مظلوم، میاں میرا اللہ کو پیارا، بیٹا میرا بیوی کو پیارا، میں کہاں سے 40 روپے کا کرایہ لگاؤں گی؟ شمع بیگم نے دکھڑا ڈالا۔ میں نے بھی اماں سے یہی کہا تھا۔ فراز نے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ شمع بیگم نے بھانجے کو محبت سے دیکھا۔ اسے تو ان کا خیال تھا۔ اماں کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شمع خالہ کے 1000 مسئلے ہیں، تم بڑی مامی کو لے کے ساتھ چلی جاؤ۔ فراز انتہائی خود غرضی سے بولا۔ عطیہ کپڑے بھی اچھے دلا دے گی۔ فراز کے منہ سے عطیہ کا نام سن کے انہیں مزید آگ لگ گئی۔ واہ واہ فراز میاں، تمہیں خالہ سے ذرا ہمدردی نہیں ہیں؟ چلے مامیوں کی تعریف کرنے۔ معاف کرنا خالہ، سارا بھی کماتی ہے اور تم بھی کام کرتی ہو، مصدق بھی کماتا ہے، مگر تمہارے رونے ختم نہیں ہوتے۔ فراز نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ شمع بیگم منہ کھولے بھانجے کو تک رہی تھی۔ فراز آئے ہیں؟ حسنہ باورچی خانے سے نکلی، بکھرے بال، ڈھیلے ڈھالے کپڑے۔ فراز کو اسے دیکھ کے شدید کوفت ہوئی۔ حسنہ اپنا فون دکھاؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے فراز نے اس سے فون مانگا۔ کیوں؟ حسنہ نے حیرت سے پوچھا۔ آج کل ایک وائرس آیا ہوا ہے فون میں، چیک کرنے دو مجھے ورنہ بیٹری خراب ہو جانی ہے۔ فراز نے بے تکا سا جواب دے ڈالا۔ حسنہ جلدی سے فون لے آئی۔ فراز نے بہانے سے شہلا کا نمبر نکال لیا۔ تھوڑی دیر موبائل کو چیک کرنے کا بہانہ کیا، پھر واپس حسنہ کو تھما دیا۔ لو کر دیا ٹھیک۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ آج شمع بیگم نے اسے چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ انہیں بھانجے کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ فراز جا چکا تھا۔ حسنہ دروازہ بند کر آئی۔ کیا سوچ رہی ہے اماں؟ حسنہ بھی پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے لگتا ہے تیری بڑی مامی اور عطیہ نے مل کے فراز پہ تعویذ کروایا۔ شمع بیگم نے فکر مند ہو کے کہا۔ تعویذ؟ حسنہ نے اماں کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، یہ عطیہ تو ہے ہی جادوگرنی، اس کی ماں ڈائن۔ شمع بیگم نفرت سے بولی۔ اب کیا کریں گے ہم اماں؟ فراز تو مجھے چھوڑ دیں گے۔ حسنہ کو اپنی فکر لاحق ہوئی۔ تو فکر نہ کر، میں کل ہی جاتی ہوں نور بی بی کے آستانے۔ ہر کالے جادو کا توڑ ہوتا ہے وہاں، دیکھتی ہوں میں کیسے فراز دور نہیں ہوتا عطیہ سے۔ شمع بیگم نے خود ہی خیالوں میں سارا جمع جوڑ کر لیا۔ اوپر کھڑی زرینہ دل ہی دل میں ماں بیٹی پہ ہنستی۔ فراز نے باہر نکلتے ہی شہلا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو جی، کون؟ شہلا کی اٹھلاتی ہوئی آواز آئی۔ مطلب کہ ٹھیک نمبر ملا ہے۔ فراز کو تسلی ہوئی۔ میں ہوں فراز۔ فراز نے اسے یاد دلایا۔ فراز، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ شہلا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ بس جب جذبہ سچا ہو تو راہیں نکل ہی آتی ہیں، فراز نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ جذبہ؟ کون سا جذبہ؟ شہلا کو فراز کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ملنے آؤ گی تو بتا دوں گا۔ فراز نے اسے ڈائریکٹ ملنے کو کہا۔ شہلا نے حیرت سے فون کان سے ہٹا کے فون کو دیکھا۔ آپ مجھے ملنے بلا رہے ہیں؟ ہاں، میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، کوئی ضروری بات کرنی ہے، فراز نے سادے لفظوں میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، لنچ کروا دیجیے گا۔ شہلا نے حامی بھری۔ تمہاری پسند کا۔ فراز راضی ہوا۔ کل دوپہر 12 بجے کراچی نفسیاتی ہسپتال کے پاس سے پک کر لوں گا تمہیں۔ آ جاؤ گی نا وہاں تک؟ فراز نے پکا کیا۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گی، شہلا نے اطمینان دلایا۔ فون کاٹتے ہی اسے فراز پہ ہنسی آئی۔ چلو شہلا رانی، گفٹ وصول کرنے کا ٹائم آ گیا۔ وہ خوش ہوئی۔ شہلا اس کام میں ماہر تھی، اس کے بہت افیئرز تھے۔ الماری میں سے جلدی سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا برآمد کیا، الٹا پلٹ کر کے دیکھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ شہلا نے فراز سے ملنے کے لیے تیاری پکڑی۔ کہاں کی تیاری ہے شہلا؟ اماں کمرے میں آئی۔ اماں، فراز ہے نا، حسنہ کی پھپھو کا بیٹا، اس نے ملنے بلایا۔ بنا کسی ڈر کے اماں کو سچ بتا ڈالا۔ وہ جو سرکاری آفیسر ہے؟ ان کو تھوڑا بہت یاد آیا۔
ہاں اماں وہی، لگتا ہے لٹو ہو گیا۔ حسنا ہنس دی۔ دیکھ حسنا، اس دفعہ محض گفٹ وصولی نہ کرنا، اماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لڑکا اچھا ہے تو شادی کی بات ہی کر، ہم جیسوں کے ہاں کون رشتہ ڈالتا ہے ورنہ۔ اماں لڑکا نہ کہو اسے، آدمی ہے وہ کوئی 30-32 سال کا۔ شہلا جل کے بولی۔ اگر دل والا ہوا تو دیکھیں گے، اس نے اماں کو دلاسا دیا۔ نور بی بی، میرا ہونے والا داماد میری بھابھی کی بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ شمع بیگم نے نقلی آنسوؤں کے ساتھ اپنا مسئلہ پیش کیا۔ میری بیٹی کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ منگنی کو کتنا عرصہ ہوا؟ نور بی بی کالا جبہ پہنے، بال کھولے ایک اونچی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ جی منگنی نہیں ہوئی، شمع بیگم نے عقیدت سے جواب دیا۔ رشتہ کب ہوا تھا؟ نور بی بی نے بند آنکھوں کے ساتھ جھومتے جھومتے پوچھا۔ جی رشتہ بھی نہیں ہوا، شمع بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نور بی بی نے غصے میں آنکھیں کھولی۔ تیرا داماد کیسے ہوا پھر؟ وہ غضبناک ہوئی۔ جی حسنہ میری بیٹی بچپن سے اسے پسند کرتی ہے، شمع بیگم نے جواز پیش کیا۔ تیری بیٹی کے پسند کرنے سے وہ تیرا داماد ہو گیا؟ نور بی بی کے لہجے میں طنز تھا۔ شمع بیگم بوکھلا گئی۔ چل یہ تعویذ پکڑ، ایک داماد کے گھر کے باہر دبا دیو، ایک اپنی بھابھی کے گھر کے باہر۔ نور بی بی نے 2 کاغذ شمع بیگم کے ہاتھ میں دھر دیے۔ تیرا کام ہو جائے گا۔ شمع بیگم کی باتیں کھل گئیں۔ نذرانے کے ڈبے میں 5000 ڈال کے جا۔ نور بی بی نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ 5000؟ شمع بیگم کو جھٹکا لگا، مگر فراز کا خیال آیا تو جھٹ ڈال دیے۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ شمع بیگم کے باہر نکلتے ہی نور بی بی نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ گئی نا؟ تسلی کر کے چندے کے ڈبے میں سے نوٹ نکال کے گنے اور تکیے کے نیچے دبا لیے۔ ذیشان اوپر آیا تو اماں کو سوچوں میں غرق پایا۔ ریحان بھی ان کے گھٹنے سے لگا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ذیشان نے حیرت سے کمرے کا منظر دیکھا۔ کچھ نہیں بھائی، اماں کو سمجھا رہا ہوں، اگر حسنہ کو اپنی بہو بنا لیں گی تو آمنہ کے لیے فراز کا رشتہ ڈالنا آسان ہوگا۔ بھولو مت میرے بھائی، عطیہ بھی ہے فراز تک پہنچنے والے راستے میں۔ ذیشان نے نیا شوشہ چھوڑا۔ اماں آپ کو اسے بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ آمنہ اور مومنہ کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں اماں، یہ سلائی کے بہانے سے شمس پھپھو کو پھنسایا جا رہا ہے۔ ذیشان نے پنکھے کی طرف دیکھتے ہوئے ایسے کہا جیسے کوئی راز سمجھ میں آ گیا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مگر عطیہ کا کیا کروں میں؟ حسنہ کو تو ریحان سے بیاہ لاؤں، مگر عطیہ؟ اماں کو کچھ سجھا ہی نہیں دیا۔ فکر کیوں کرتی ہو اماں، بہن کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو تیار ہوں۔ ذیشان نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ آمنہ نے غصے سے دونوں بھائیوں کو دیکھا جو اپنی راہیں ہموار کرنے کے لیے کھلم کھلا اس کا استعمال کر رہے تھے۔ کیا کہا؟ اس عطیہ کو میں اپنی بہو بناؤں گی؟ تیری تائی کی بیٹی گھنی ہے پوری، جتنی زمین کے اوپر ہے نا اتنی زمین کے نیچے بھی ہے۔ اماں نے دل کے جلے پھپھولے پھوڑے۔ ذیشان نے سر پیٹ لیا۔ اماں آج کل رکشہ ڈرائیور کو بیٹی کون دیتا ہے؟ ریحان نے بھائی کا ساتھ دیا۔ تم کرو گی کیا آمنہ کی شادی کسی رکشہ ڈرائیور سے؟ ذیشان نے ماں کو جھنجھوڑا۔ نہیں نا، پھر عطیہ کو بنا لاؤ اپنی بہو، ریحان نے لقمہ دیا۔ بات تو تیری ٹھیک ہے، مگر حسنہ اور عطیہ مجھے ہی چٹیا سے پکڑ کے گھر سے باہر نہ کر دیں۔ انہوں نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ اماں تو تم کون سی کم ہو؟ اب کے مومنہ بول پڑی۔ تم بھی تو آری جیسی زبان لیے بیٹھی ہو نا منہ میں، کاٹ ڈالنا دونوں کے پر۔ مومنہ نے ماں کو نئی پٹی پڑھائی۔ اچھا سوچتی ہوں، دیکھ لے آمنہ تیرے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ جتاتی نظروں سے آمنہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ کرو اماں تم میرے لیے، یہ سب کچھ احسان ہوگا تمہارا۔ آمنہ تو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی، موقع ملتے ہی چڑھائی کی۔ جان بخشی کر دو میری، پنکھے سے لٹک جاؤں گی، فراز سے شادی نہیں کروں گی میں۔ موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ دفعہ دور کمبخت، بات بے بات نحوست پھیلاتی ہے رو رو کے۔ جا روٹی بنا بھائیوں کی، وہ تپ کے بولی۔
شہلا خوشبوؤں میں رچی بسی گھر سے نکلی، مطلوبہ جگہ پہنچ کر نظر دوڑائی تو سامنے سے فراز آتا نظر آیا۔ سانولی رنگت پر گہرا بینگنی رنگ پہنے وہ شہلا کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ جلدی بیٹھ جاؤ، بائک شہلا کے قریب لا کے وہ جلدی سے بولا۔ کیوں؟ چوری کی ہے کیا؟ شہلا نے مشکوک نظروں سے بائک کو دیکھا۔ نہیں نا، کوئی جاننے والا دیکھ نہ لے، فراز نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شہلا نے حیرت سے فراز کو دیکھا، مگر کچھ کہے بنا ہی دوپٹہ سنبھالتی بائک پہ بیٹھ گئی۔ کہاں چلو گی؟ فراز نے اسی سے پوچھا۔ چلچلاتی دھوپ میں شہلا کی حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، اس پہ فراز کا ساتھ۔ تاریک روڈ لے چلو، کچھ شاپنگ بھی کر لوں گی، شہلا نے محبت سے بھرا لہجہ اپنایا۔ شاپنگ؟ فراز کو کرنٹ سا لگا، وہ پیدائشی کنجوس ٹھہرا۔ ہاں، شاپنگ نہیں کروا سکتے کیا؟ شہلا کی ادائیں ہی الگ تھی۔ کرواتا ہوں نا، فکر نہ کرو، فراز نے پھنسی ہوئی آواز میں کہا۔ شہلا دل ہی دل میں ہنس دی۔